گود سے گور تک کا رشتہ ہے۔ مہمان وادی میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے رلی میں لپیٹا جاتا ہے، اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی چارپائی پر رلی ہی بچھی ہوتی ہے۔ کراچی کے محٹب پیلس میں سندھ کے محکمہ ثقافت و سیاحت کے تحت رلی مقابلے میں تھر پارکر کی مہگاواڑ برادری کے ایک ایسے چاچا بھی آئے جن کی رلی کی قیمت 20 لاکھ روپے تھی۔ چاچا نے بتایا کہ ان کی اہلیہ 1981 میں اس رلی کو بنانا شروع کیا، جس کی تعمیل 1990 میں ہوئی۔ چاچا کے مطابق رلی میں کپڑے کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ راجستھان سے اس زمانے میں 4000 روپے فی تولہ اصلی ریشم منگوایا گیا۔ یہ رلی ہے، ریشم پٹ کی ہے، اس کا دھاگا جو ہے وہ بھی مہنگا ہے، اس کا کم اگر میں نے 81 سے 90 تک 9 سال اس کا کام کیا جب یہ تیار ہے۔ اس میں جو بھی کام ہے بڑی محنت والا ہے۔ چاچا کی اہلیہ اور اس رلی کی خالق بیماری کی وجہ سے مقابلے کے لیے محٹب پیلس نہیں آ سکی۔ 9 سالوں میں تیار ہونے والی اس رلی کو اس میگاواڑ خاندان نے 25 برسوں تک صندوق میں رکھا ہے، اور اب نمائش میں صندوق کا یہ خزانہ پیش کیا گیا ہے۔ اسی مقابلے میں ایک رلی کی قیمت 8 لاکھ روپے بھی ہے۔ حالانکہ ان رلیوں میں ہی بہت محنت ہے، اور یہ ہماری سندھی ثقافت ہے، ان لوگوں کو لینی چاہیے، اور اپنے گھروں میں تو یہ باقاعدہ لگانی چاہیے، رکھنی چاہیے۔ ہم لوگوں نے گھر میں ہی گاؤں کی ساری جو عورتیں ہیں سب بناتی ہیں۔ یہ مطلب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنتا ہے، جو کپڑے چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں ان سے بڑی محنت ہوتی ہے اس میں۔ اس منفرد مقابلے کو کون جیتا اور کون ہارا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن 3 دن تک جاری رہنے والی سندھی رلی کی اس نمائش نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی ثقافت کتنی پیاری ہے۔ سندھی ثقافت کا ذکر ہو اور رلی کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ رلی سندھی ثقافت کی ایک اہم پہچان ہے۔ سندھی خواتین اپنے ہاتھوں کا ہنر استعمال کر کے رلی کی صورت میں پیش کرتی ہیں، جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ دنیا بھر میں رلی کے خریدار اور دلدادہ لوگ موجود ہیں۔ کیمرہ مین تاج احمد کے ساتھ ہدیٰ علی، 7 نیوز، کراچی۔